ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تب خواہش کم ہو جاتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور پیدا کر دیں۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ سے کچھ مانگو اور وہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم بولنے والے شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتا ہے۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی زندگی کا صحیح مطلب سکھاتے ہیں۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا، بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اور دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ سمجھدار انسان دماغ چلاتا ہے اور ناسمجھ انسان زبان۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امیدیں صرف آپ اپنے آپ سے رکھیں اور کسی سے نہیں۔ جب مشکل وقت آئے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کریں، کیونکہ جہاں تمہارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے، اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ تکلیف اٹھا لیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ مت سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ زندگی میں ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر کار ایک ایک کر کے سب نے ہی چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ اپنے دوست کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی
شکر الحمدللہ کہنے کا من ہوتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کے سفید ہونے سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ اپنی آواز کی بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ دشمنوں سے بھی زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ٹوٹ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ وقت تو ہوتا ہی گزر جانے کے لیے، برا ہو تو صبر کیجیے اور اچھا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی غریب کو تنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرواتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ لڑائی کے وقت لوگوں کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو تم۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپ دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپی ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کیسا بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔